بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے۔ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ 1831 میں پیدا ہوئے۔ آپ نسباً فاروقی تھے۔ آپ کے والد محترم کا نام شیخ محمد اسد تھا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھ بھی آپ کی قریبی عزیز داری تھی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر اپنے اعز و اقارب سے حاصل کی۔ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، پھر ابتدائی دینی کتب شیخ نہال احمد اور مولوی محمد نواز سہارنپوری سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ اپنے ہی قریبی عزیز حضرت مولانا مملوک علی نانوتوی نور اللہ مرقدہ کی نگرانی میں دلی کالج میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ آپ کے اساتذہ آپ کو دیکھ کر، آپ کی محنت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے۔ قدرت نے آپ کو ذہانت، فطانت، ذکاوت، شجاعت سے نوازا تھا۔ آپ ہر معاملے میں اپنے ہم سبق طلباء سے آگے رہتے تھے۔ آپ نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے جلد بندی بھی سیکھی، کتابوں کو جلد کرنا۔ آپ نے حدیث حضرت مولانا شاہ عبد الغنی محدث دہلوی سے پڑھی۔ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری بھی آپ کے استاد تھے۔ حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری، جنہیں محدث سہارنپوری بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے بخاری شریف کا حاشیہ لکھا ہے۔ وہ محشی بخاری شریف ہیں۔ بخاری شریف کے تقریباً 24-25 پارے ان کے لکھے ہوئے ہیں۔ باقی انہوں نے حضرت نانوتوی کے حوالے کیے اور حضرت نانوتوی نے باقی 5-6 پارے لکھے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ مطبع احمدی میں تصحیح کتب کا کام کرتے رہے، یعنی جو کتابیں کاتب لکھ دیتا ہے اس کے بعد اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح کرنا، اس کو تصحیح کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ طویل عرصہ کام کرتے رہے۔ آپ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ 1857 کے جہاد آزادی میں، جبکہ آپ کی عمر 26 سال تھی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس جہاد میں امیر تھے اور سپہ سالار 26 سالہ جوان حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی تھے۔ حضرت کی سوانح میں لکھا ہے اور دیگر کتب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ جب 1857 کے جہاد آزادی کے حوالے سے مشاورت چل رہی تھی تو علماء کی اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں، طاقت قوت نہیں، افرادی قوت بھی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت نانوتوی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ہم تعداد میں اصحاب بدر سے بھی زیادہ ہیں، ہمارے وسائل اصحاب بدر سے بھی زیادہ ہیں۔ ان کے پاس تو جوتے بھی نہیں تھے، سواریاں بھی نہیں تھیں، ہمیں اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے۔ ہم اپنی طاقت کے مطابق محنت کرنے کے مکلف ہیں۔ حضرت نانوتوی کی یہ بات سن کر حضرت حاجی امداد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بس انشراح صدر ہو گیا ہے، اب کسی مزید مشاورت کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے یہ حضرات میدان میں اترے اور ابتدائی طور پر انہیں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد پھر ناکامی ہو گئی، پھر یہ حضرات گوشہ گمنامی میں چلے گئے۔ 9 سال کا عرصہ یہ گوشہ گمنامی میں رہے۔ پھر دارالعلوم دیوبند 1866 میں آپ نے قائم فرمایا۔ دارالعلوم دیوبند میں کے قیام میں آپ کے ساتھ دیگر حضرات، حضرت گنگوہی تھے، حضرت حاجی عابد حسین صاحب تھے، مولانا رفیع الدین تھے اور بھی دیگر حضرات تھے۔ تو پہلے مہتمم حضرت حاجی عابد حسین صاحب کو بنایا گیا اور حضرت نانوتوی خود پیچھے رہے، چونکہ آپ کا مزاج یہی تھا کہ آپ بنیادی اینٹ کا کام کرتے تھے، شہرت سے آپ کوسوں دور رہتے تھے۔ آپ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ جب آپ مطبع احمدی میں کام کرتے تھے تو اگر کوئی آپ کو مولانا قاسم یا مولوی قاسم کہہ کر پکارتا تو آپ دیکھتے بھی نہیں تھے۔ جب وہ آپ کو قاسم آپ کے نام سے پکارتا تو پھر آپ ان کی بات سنتے تھے، یعنی اپنے نام کے ساتھ کوئی علامہ، مولانا
یہ بھی آپ کو لکھوانے کا کہلوانے کا شوق نہیں تھا، آپ میں سادگی اور کثر نفسی بھری ہوئی تھی۔ جب دارالعلوم دیوبند قائم ہو گیا، یہاں تعلیمی سلسلہ شروع ہو گیا۔ مولانا یعقوب علی نانوتوی، جو حضرت نانوتوی کے قریبی عزیز بھی تھے اور استاذ کے بیٹے بھی تھے، اور دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس تھے۔ جب یہاں سلسلہ تعلیم کا شروع ہو گیا تو سر سید احمد خان، جو ان کے ہم سبق تھے، مولانا مملوک علی کے شاگرد تھے، انہوں نے علی گڑھ میں کالج بنایا۔ وہ کب بنایا؟ قیام دارالعلوم دیوبند کے تقریباً 8-9 سال بعد، کہ دارالعلوم دیوبند 1866 میں قائم ہوا اور علی گڑھ کالج غالباً 1875 میں قائم ہوا۔ تو انہوں نے ان حضرات کو، مولانا یعقوب علی کو اور مولانا محمد قاسم کو، سر سید احمد خان جو تھے یہ مولانا یعقوب نانوتوی کے والد مولانا مملوک علی کے شاگرد تھے، اور مولانا محمد قاسم نانوتوی بھی مولانا مملوک علی کے شاگرد تھے، تو دونوں ساتھی تھے، کلاس فیلوز۔ جب دارالعلوم دیوبند کے قیام کے تقریباً 9 سال بعد 1875 میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں کالج بنایا، تو بانی دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس مولانا یعقوب نانوتوی کو علی گڑھ کالج کی شورا کا ممبر بنایا۔ ان لوگوں نے علی گڑھ کالج کی شورا کا ممبر ہونے سے معذرت کر لی اور ایک خط سر سید احمد خان کو لکھا کہ ہم اس شورا کے ممبر اس لیے نہیں بن سکتے کہ آپ کے علی گڑھ کالج کے ایک ذمہ دار، بالخصوص شعبہ دینیات کے ذمہ دار ایک رافضی ہیں، لہٰذا ہم آپ کی شورا کے ممبر ہونے سے معذور ہیں۔ یہ خط مولانا یعقوب نانوتوی نے لکھا۔ سر سید احمد خان نے وہ خط اپنے رسالہ تہذیب الاخلاق میں ذکر کیا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ احقر کا نام اور جناب مولانا محمد قاسم صاحب قبلہ کا نام اس فہرست میں نظر آیا کہ جن کو اہل شورا تجویز فرمایا ہے۔ ہر چند تائید مذہب اہل تشیع اس مدرسہ میں ایک جدا گانا چیز ہے، مگر ہم لوگوں کے دل میں یہ امر خلجان کرتا ہے کہ ایسے مجمع میں جس میں ایک شعبہ تائید ایسے لوگوں کی ہے جن پر فرض ہمارے مذہبی بزرگوں کو برا کہنا ہے، ایسے مجمع کے معیدوں میں شامل ہونا خدا اور رسول کو کیوں کر منہ دکھائیں گے؟ یعنی ایک شعبہ ایک رافضی کے حوالے ہے اور وہ اس کا ذمہ دار ہے، تو جب وہ وہاں بیٹھا ہوگا تو وہاں ہم بیٹھیں گے تو ہم قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پھر فرمایا قال تعالی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ اس کے بعد فرمایا آپ لوگوں کو بڑی ہمت اور نہایت قوی جرت ہے، ہمارے حوصلے یہاں پست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی پناہ میں محفوظ رکھے۔ یہ خط کا ایک اقتباس میں نے پڑھا ہے، خط پورا سر سید احمد خان نے ذکر کیا ہے۔ تو ان حضرات نے چونکہ وہاں ایک رافضی تھا تو اس ادارے کی شورا کا ممبر ہونا قبول نہیں کیا، کیونکہ روافض کے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی توہین کرنا، گستاخی کرنا وہ ان کا